اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے گراں قدر شاگرد مرحوم سید ہاشم حداد کے حالات زندگی، واقعات اور حکایات کے بارے میں روح مجرد نامی کتاب کی روایت کی بنیاد پر جاری ہے۔ ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں آپ کے ساتھ یہ ماجرا نقل کیا کہ علامہ لاہیجی انصاری حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حرم مطہر میں آیت اللہ شیخ عباس ہاتف قوچانی اور علامہ طہرانی سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کے سامنے سید ہاشم حداد کی 3 اہم خصوصیات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ علامہ طہرانی جو شیخ عباس ہاتف قوچانی کی تربیت میں تھے، جب وہ ان 3 اہم خصوصیات کو سنتے ہیں تو ان کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں وہ شاگرد جو صاحب سر ہیں، صاحب اسرار ہیں، وہ سید ہاشم حداد ہیں، لہٰذا ان سے ملاقات نہایت ضروری ہے اور ان سے استفادہ بھی نہایت ضروری ہے۔ لہٰذا یہ تڑپ ان کے وجود میں اجاگر ہوتی ہے کہ سید ہاشم حداد سے ملاقات کی جائے، اور پھر اس حرم مطہر علوی میں ملاقات کے نتیجے کے بعد 15 شعبان المعظم کو علامہ طہرانی باقاعدہ حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت کے لیے آیت اللہ شیخ عباس ہاتف قوچانی کے ساتھ کربلا جاتے ہیں اور وہاں جا کر سید ہاشم حداد کی قدم بوسی کا شرف حاصل کرتے ہیں اور پھر 28 سال ان کے پاس مسلسل رہتے ہیں۔ میں نے اپنی گزشتہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں یہ مطلب بیان کیا کہ چونکہ علامہ طہرانی نجف اشرف میں 7 سال مقیم رہے اور زیر تعلیم رہے، ان کی والدہ بھی ان کے ساتھ تھیں اور والدہ ان کے پیدل نجف سے کربلا مشی کے سفر کی وجہ سے مضطرب رہا کرتی تھیں، لہٰذا علامہ طہرانی کہتے ہیں کہ میں نے صرف 2 مرتبہ اپنی اس 7 سالہ مدت میں مشی کی، ایک ابتدائی ایام میں اور ایک ان آخری ایام میں، اور پھر یہ آخری ایام میں جو مشی کی اس کی بھی بنیادی وجہ یہی تھی کہ اب میری والدہ عربوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کا جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا اور ان کو اب ایک ڈھارس مل چکی تھی، ایک تسکین مل چکی تھی قلبی اعتبار سے، لہٰذا اب اگر میں مشی کرتا تو ان کو کوئی پرابلم نہیں تھی، کوئی مشکل نہیں تھی، لہٰذا میں آیت اللہ شیخ عباس ہاتف قوچانی اور کچھ دوسرے علماء کے ساتھ، جن میں آیت اللہ نجابت بھی شامل ہیں اور دیگر شخصیات بھی شامل ہیں، میں ان شخصیات کے ساتھ نجف سے کربلا کی طرف پیدل مشی کے لیے گیا اور ہمارا سفر اس طریق العلماء سے تھا کہ جو معمولاً شط فرات کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور کربلا کی طرف جاتا ہے۔ ایک سرسبز و شاداب راستہ ہے کہ جس سے ہم نے انتخاب کیا اور اس راستے سے ہم کربلا کی طرف گئے۔ کافی تفصیلی علامہ طہرانی نے تمام حکایات کو اور تمام جو جزیات ہے اس سفر کی اس کو وہاں پر بیان کیا ہے، جن کی طرف میں اشارہ نہیں کر رہا ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیر حاصل زیارت کرنے کے بعد جب آغا نجابت اور دیگر شخصیات نے واپس چونکہ ایران آنا تھا اور نجف اشرف جانے کے لیے وہ تیار ہوئے، آغا عباس ہاتف قوچانی بھی تیار ہوئے اور ہم بس سٹینڈ کے قریب جب پہنچے تو میں نے آغا عباس ہاتف قوچانی سے کہا کہ کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم سید ہاشم حداد سے ایک ملاقات کر لیں؟ تو آغا قوچانی کہتے ہیں کہ نہیں، میں تھوڑا مصروف ہوں اور مجھے جلدی واپس نجف اشرف جانا ہے، تو اس دفعہ نہیں، چونکہ ان کی دکان یہاں کہیں قریب تھی، میں وہاں ان سے ملاقات کیا کرتا تھا، لیکن اب ان کی دکان بھی تبدیل ہو چکی ہے، تو ابھی ان سے ملاقات کرنا تھوڑا دشوار ہوگا، پھر کسی وقت ملاقات کریں گے۔ تو آغا طہرانی کہتے ہیں کہ میں نے آغا شیخ عباس ہاتف قوچانی سے کہا کہ آپ کو اگر جلدی ہے تو مجھے نسبتاً جلدی نہیں ہے، اگر آپ اجازت دیتے ہیں
تو میں سید ہاشم حداد سے ملاقات کر کے پھر نجف اشرف آتا ہوں۔ اب یہاں اس بات کی طرف آپ توجہ کریں کہ آغا طحرانی باقاعدہ ملاقات کے لیے اجازت طلب کر رہے ہیں، اور یہ ایک آداب سلوکی ہے کہ انسان جب کسی ایک استاد کی تربیت میں واقع ہوتا ہے تو اس استاد سے اجازت لے کر کسی دوسرے استاد سے ملاقات کرنی چاہیے، اور اس سے تربیت حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ پہلے استاد کی رضامندی ضروری ہے۔ یہ ایک آداب ہیں اور اس کی رعایت کرنی چاہیے۔ لہٰذا علامہ طحرانی باقاعدہ آغا عباس حاتف کوچانی سے اجازت لیتے ہیں، مختلف لوگوں سے پوچھتے پوچھتے جستجو کرتے ہوئے آغا سید ہاشم حداد کی دکان پہ چلے جاتے ہیں۔ سید ہاشم حداد کا کام نعل بندی تھا، یعنی گھوڑوں کے سموں کے نیچے جو لوہے کی وہ جو نال لگائی جاتی ہے اسے وہ خود تیار کیا کرتے تھے، اور پھر خود اپنے ہاتھوں سے گھوڑوں کے سموں کے نیچے وہ نال تیار کیا کرتے تھے۔ اور آپ کو اگر اس بارے میں تھوڑا جستجو کریں تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اگر یہ نعل لوہے کی جو لگائی جاتی ہے یہ اگر اس کے سموں کے نیچے نہ لگائی جائے تو اس کے سم خراب ہو جائیں گے، اور اگر یہ گھوڑا اس پاؤں کے اعتبار سے اسے آسیب پہنچے، نقصان پہنچے، زخمی ہو جائے تو یہ گھوڑا ناکارہ ہو جائے گا، چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہے گا، سواری کے قابل نہیں رہے گا، انسان کے کسی کام کا نہیں ہے۔ لہٰذا یہ نعل بندی باقاعدہ ایک نہایت ہی اہم شغل ہے، ان لوگوں کے لیے مشغلہ ہے کہ جو باقاعدہ گھوڑوں کی تربیت کرتے ہیں، گھوڑوں کی پرورش کرتے ہیں، گھوڑوں کو سنبھالتے ہیں، ان کی سواریاں کرتے ہیں، یا جو بھی ان کا کام گھوڑوں سے متعلق ہے وہ اس شغل کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ نہایت پیچیدہ کام ہے۔ تو مرحوم ہاشم حداد کا مشغلہ یہ تھا کہ وہ نعل تیار کیا کرتے تھے اور پھر خود اپنے ہاتھوں سے گھوڑوں کے سموں کے نیچے وہ نعل لگایا کرتے تھے۔ تو آغا طحرانی کہتے ہیں کہ میں لوگوں سے پوچھتا پوچھتا جب ان کی اس دکان تک پہنچا تو وہ ایک وسیع و عریض رقبے میں موجود دکان تھی، جہاں مختلف گھوڑے استبل میں باندھے ہوئے تھے، اپنا چارہ کھا رہے تھے۔ میں وہاں پہنچا، میں نے وہاں لوگوں سے سوال کیا کہ مجھے سید ہاشم حداد سے ملنا ہے، تو انہوں نے مجھے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا کہ آپ اس طرف چلے جائیں، وہاں وہ آپ کو ملیں گے۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ آغا طحرانی باقاعدہ کیسے جزیات کو وہاں پر نقل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں اس کمرے میں داخل ہوا جہاں سید ہاشم حداد تھے تو میں نے مشاہدہ کیا کہ ایک جلیل القدر سید اپنی سینے سے نیچے حصہ جو ہے نا اس کا وہ زمین میں کوئی گڑھا کھودا ہوا ہے، اس کے اندر وہ زمین کے اندر موجود ہیں۔ ایک طرف ان کے بھٹی ہے کہ جس میں وہ پلاس کے ذریعے سے لوہا جو گرم ہوتا ہے اس کو بھٹی کے اندر ہاتھ ڈال کے باہر نکال رہے ہیں، اور دوسرے ہاتھ سے وہ باقاعدہ ہتھوڑی کے ذریعے سے اس کو جو ہے نا وہ کوٹ رہے ہیں۔ ان کی یہ کیفیت ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ نہایت ہی سرخ گلاب کی طرح جو ہے نا وہ سرخ ہے، اور نہایت ہی جو ہے نا وہ کھلا ہوا ان کا چہرہ ہے۔ ان کی آنکھوں جو ہے نا وہ عقیق کی طرح جو ہے نا وہ چمک رہی ہیں، اور پھر بھٹی کا گرد و غبار جو ہے وہ ان کے چہرے پر پڑا ہوا ہے، اور وہ اس طرح سے بھٹی میں ہاتھ ڈال رہے ہیں اور پلاس کے ذریعے سے یا کسی چمٹے کے ذریعے سے لوہے کو نکال رہے ہیں اور اس کو کوٹ رہے ہیں۔ میں نے ایسا عارف اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا کہ جو ایسی محنت اور مشقت کے ساتھ جو ہے نا وہ مزدوری کر رہا ہے اور کام کر رہا ہے، اور پھر وہ عارف بھی آغا علی قاضی طباطبائی کا گراں قدر شاگرد ہے، کوئی معمولی شاگرد بھی نہیں ہے۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں نے پہنچ کر سلام کیا اور سید سے مخاطب ہو کے کہا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ ایک نعل میرے پاؤں کے لیے بھی تیار کی جائے تاکہ آپ وہ میرے پاؤں پہ اسے باندھ دیں۔ سید طحرانی انہیں یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ اگر میرے پاؤں میں ایک نعل باندھ دیں گے، تیار کر کے مجھے ڈال دیں گے، تو میں بھی اس سیر و سلوک کے سفر میں آپ کے ہم رکاب ہو سکتا ہوں اور آپ کے ساتھ آگے سفر کر سکتا ہوں۔ آغا سید ہاشم حداد یہ بات سنتے ہی نہایت انہوں نے جو ہے نا وہ تعجب کیا اور اپنے ہاتھ کی انگلی جو ہے نا وہ اپنے ہونٹوں پر رکھی اور پھر ان کو اشارہ کیا کہ خاموش ہو جائیں اور یہاں پر بیٹھ جائیں۔ پھر آغا حداد نے قریب پڑی ہوئی قیتلی سے قہوہ نکالا اور آغا طحرانی کے سامنے رکھا اور کہا بسم اللہ، اسے تناول کریں۔ پھر کچھ وقت کے بعد آغا حداد نے اپنے شاگرد کو کسی بہانے سے باہر بھیجا
کہ آپ فلاں کام کر کے باہر سے آئے، تو اس مدت میں کہ جب وہ شاگرد ابھی دکان سے فوراً باہر ہی نکلا تھا کہ آغا حداد نے انہیں کہا، آغا طحرانی کو، کہ یہ آپ کا کلام بہت ہی متین تھا، بہت ہی اچھی بات آپ نے کی، بہت ہی اچھے جملوں کا آپ نے سہارا لیا، لیکن آپ کو یہ جملے میرے شاگرد کے سامنے نہیں کہنے چاہیے تھے۔ کیوں؟ چونکہ وہ ان چیزوں سے بے خبر ہے، وہ تو عارف نہیں ہے، وہ تو عالم نہیں ہے، وہ ان چیزوں سے بے خبر ہے۔ اور حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سید الاوصیاء کا کلام میں آپ کی خدمت میں گزشتہ روز بیان کر چکا ہوں کہ ان معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں کی عقل اور سوچ کے مطابق ان سے گفتگو کرنی چاہیے۔ یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا ارشاد فرما رہے ہیں کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقل کے مطابق گفتگو کرو، لا علی قدر عقولہم، یعنی اپنی عقل کے مطابق نہیں بلکہ اپنے مخاطب کی فہم و فراست کے مطابق اس سے کلام کرنا چاہیے۔ تو اے سید جلیل القدر، آپ یہاں آئے ہیں اور آتے ہی ایک ایسے کلام کے ذریعے سے میرے شاگرد کو آپ مضطرب کرنا چاہتے ہیں، اور میرا شاگرد جو ان باتوں کو درک نہیں کر پاتا، ان کے سامنے آپ ایسی عجیب باتوں سے جو ہے وہ اس کو مضطرب نہ کریں، آپ کو یہ کلام نہیں کہنا چاہیے تھا۔ پھر آغا حداد دوبارہ ایک چائے کا قہوہ جو ہے وہ آغا طحرانی کے لیے وہاں ڈالتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں بسم اللہ، اور پھر جو ہے وہ مثنوی کے اشعار پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہی اشعار کے ذیل میں ایک آیت ہے سورہ حشر کی، اور وہ آیت ہے 21 نمبر، کہ جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑ پر نازل کرتے، علی جبل، پہاڑ پر اس قرآن کو نازل کیا جاتا، تو آپ مشاہدہ کر لیتے کہ وہ کیسے خداوند متعال کی خشیت میں، کیسے وہ پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، کیسے خاشع ہو جائے گا خداوند متعال کے حضور۔ تو اتنے میں آغا حداد نے یہ اشعار جیسے ہی مکمل کیے تو ان کا شاگرد واپس آ گیا، تو آغا حداد نے آغا طحرانی سے کہا کہ آپ ابھی تشریف لے جائیں، دوپہر کو میرے گھر آئیے گا، نماز ظہر ہم وہاں پر پڑھیں گے۔ اپنے گھر کا ایڈریس بھی انہیں دے دیا۔ آغا طحرانی وہاں سے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ظہر کے وقت آغا حداد کے بتائے ہوئے ایڈریس پر اور پتے پر میں ان کے گھر پہنچا۔ جیسے ہی میں ان کے گھر پہنچا تو مجھے ہدایت کی گئی کہ میں گھر کی چھت پر اور بالائی طبقے میں، بالائی پورشن میں چلا جاؤں۔ میں بالائی پورشن میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ پہلے سے جائے نماز بچھی ہوئی ہے اور آغا حداد انتظار کر رہے ہیں کہ ہم آئیں اور آ کر نماز جماعت جو ہے نا وہ ادا کی جائے۔ میرے علاوہ وہاں آغا حداد کا ایک اور چاہنے والا، ایک اور عقیدت مند پہلے سے موجود تھا۔ ہم دو افراد نے آغا حداد کی اقتداء میں اور امامت میں نماز جماعت کو ادا کیا، اور پھر اس کے بعد آغا حداد نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ تو مسافر ہیں اور ابھی آپ واپس نجف اشرف چلے جائیں گے، تو ہماری ملاقات آئندہ جب آپ تشریف لائیں گے تب ملاقات ہوگی۔ یہ ہماری ملاقات مختصر تھی۔ میں واپس نجف اشرف عراق آ گیا۔ نجف اشرف میں ہم نے شعبان کے یا آخری ایام کو گزارا، اور پھر یہ فیصلہ کیا کہ رمضان المبارک جو ہے وہ ہم کربلا معلیٰ میں حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حضور یہ مقدس مہینہ گزاریں گے، چونکہ گرمیوں میں اور رمضان میں حوزہ علمیہ نجف اشرف کی چھٹی ہو جاتی ہے، اور معمولاً چھٹیوں میں علماء کچھ ایسی کتابیں جو پڑھتے ہیں کہ جنہیں ہم پہلے سے ہی پڑھ چکے ہیں اور دوبارہ ان کا تکرار ضروری نہیں ہے یا زیادہ اہمیت کی حامل نہیں ہے، لہٰذا میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں کربلا جاؤں۔ میں کربلا آ گیا، اور کربلا میں باقاعدہ رمضان المبارک کی اس شدید گرمی میں اور اس شدت کی جو تپش ہے اس کے اندر ہم روزے رکھا کرتے تھے، اور باقاعدہ راتوں کو بیدار رہا کرتے تھے۔ تمام دن جو ہے نا وہ ہم ظہر تک استراحت کیا کرتے تھے، اور رات کو آغا حداد کے حضور سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ ہماری روٹین یہ ہوا کرتی تھی کہ نماز ظہر ہم حضرت
امام حسین علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حرم مطہر میں ادا کیا کرتے تھے۔ نماز ظہر کے بعد ہم حضرت ابو الفضل العباس علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت کے لیے چلے جاتے اور پھر اپنی مایحتاج ضروریات زندگی بازار سے خرید کے اپنے گھر دیتے، افطار کرتے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اور پھر 2 گھنٹے کے بعد ہم آغا سید ہاشم حداد کی خدمت میں شرفیاب ہوتے، اور پھر وہاں سے سحری کے وقت تک ہم باقاعدہ ان سے گفتگو میں مصروف رہتے۔ اس تمام رات میں وہ گفتگو کرتے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے، تفسیری عرفانی نکات کو ہمارے لیے بیان کرتے، عرفانی اشعار کو بیان کرتے، اسرار توحید کو ہمارے سامنے بیان کرتے، اور پھر حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حضور اپنے عشق کا اور اپنی عقیدت کا وہ اظہار کیا کرتے تھے۔ یہ وہ ایک کیفیت تھی ہماری راتوں کو۔ اور پھر آغا سید ہاشم حداد نے جیسے ہی وہ یہ عرفانی گفتگو کیا کرتے تھے تو افراد جو شاگرد موجود ہوتے تھے وہ مضطرب ہو جاتے تھے، زار و قطار رونا شروع کر دیتے۔ بسا اوقات لوگوں کی آنکھیں جو ہیں وہ بالکل سرخ ہو جاتی تھیں۔ تو ایک مرتبہ آغا سید ہاشم حداد آغا طحرانی کو مخاطب قرار دے کے کہتے ہیں کہ اے سید محمد، یہ جو آپ گریہ و زاری دیکھ رہے ہو، یہ جو آپ آنکھوں کی حرارت کو مشاہدہ کر رہے ہو، میرے وجود میں اس سے 100 گنا زیادہ حرارت، تڑپ اور آتش عشق موجود ہے توحید کی بابت، لیکن اس کے اظہار کا انداز مختلف ہے۔ اور وہ انداز آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے اس کورے کے اندر اور اس بھٹی کے اندر وہ ہاتھ ڈالتے ہیں، لوہے کو باہر نکالتے ہیں اور اس کو نعل میں تبدیل کرتے ہیں اور گھوڑوں کی سموں میں اس کو لگا رہے ہیں، اور اس شدت تپش میں یہ کام ہو رہا ہے، اور ساتھ عشق میں روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور خداوند متعال کی عبادت بھی ہو رہی ہے۔ تمام رات ہم سید ہاشم حداد کے ساتھ اس طرح سے گفتگو کیا کرتے تھے، اور پھر 45 منٹ پہلے سحر کے وقت میں اپنے مقیم اپنے گھر میں اور اپنی جگہ جہاں میں نے قیام کیا ہوا تھا وہاں سحری کے لیے واپس چلا جاتا تھا اور آغا سید ہاشم حداد سے خدا حافظی کر لیتا تھا۔ آغا طحرانی کہتے ہیں کہ ایک روز آغا ہاشم حداد نے مجھے کہا کہ اے سید، آپ ہر روز واپس چلے جاتے ہیں تو آپ یہاں ہمارے پاس قیام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جو مختصر سا سحری کا انتظام ہم نے کیا ہوگا وہ ہم لے کر آئیں گے، دونوں مل کر تناول کریں گے۔ تو آغا طحرانی کہتے ہیں کہ میں ان کی دعوت کو میں نے ایکسیپٹ کر لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، کل ہم آپس میں اکٹھے سحری کریں گے۔ میں سحر کے وقت اپنے گھر والوں کو اطلاع دے کے آ گیا کہ آج سحری کے وقت میں نہیں آؤں گا، میں آغا ہاشم حداد کے ہاں سحری وہیں پہ ہی کروں گا۔ سحر کا جب وقت ہوا تو سید ہاشم حداد اپنے گھر گئے اور اپنے فرزند کا جو عربی دشتاشہ ہے، جو عربی قمیص ہے، اس کے اندر 2 روٹیوں کو اور چند مولیوں کو اور کچھ کھجوروں کو ڈال کر لے آئے، اور وہیں اسی دشتاشے کو بطور دسترخوان میرے سامنے بچھایا اور کہا بسم اللہ۔ میں ایسا دسترخوان دیکھ کر نہایت ہی متعجب ہوا کہ جس میں 2 روٹیاں ہیں، کچھ مولیاں ہیں، کچھ کھجوریں ہیں، ان کو کھا کر ہم نے روزہ رکھنا ہے اور اس قدر شدید گرمی میں تمام دن بھی بسر کرنا ہے۔ اب سید ہاشم حداد کے احترام میں نے کچھ نہیں کہا، وہاں سے کچھ تناول کیا اور پھر روزہ رکھ لیا۔ تمام دن اس شدت کی گرمی میں میرا حال بے حال ہو گیا اور میں بہت جو ہے نا وہ مریض ہو گیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اگر میں اسی طرح سید ہاشم حداد کے پاس سحری کروں گا اور اس سحری کو کر کے روزہ رکھوں گا تو میں مریض ہو جاؤں گا، میں روزہ رکھنے کی توان نہیں رکھ پاؤں گا، لہٰذا مجھے سحری کے وقت واپس اپنے گھر آنا چاہیے۔ لہٰذا میں نے معذرت خواہی کی آغا ہاشم حداد سے، اور سحری کے وقت میں گھر آ جاتا تھا اور جو ہمارے بچوں نے پہلے سے آگ گوشت تیار کیا ہوتا تھا، جو ایک ایرانی ڈش ہے، اس کے ساتھ چاولوں کی ایک ڈش تھی، وہ میں کھایا کرتا تھا، اور اس طرح سے ہم سحری کو کیا کرتے تھے۔ یعنی ہاشم حداد کی وہ سحری جسے وہ کیا کرتے تھے، میں اس سحری کو برداشت کرنے کے قابل نہیں تھا۔ عین اسی طرح کہ آپ دیکھیں حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا جو غذا تناول کیا کرتے تھے وہ کوئی دوسرا مومن تناول نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا دوسروں کے لیے ان غذاؤں کو کھانا دشوار تھا۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ سید ہاشم حداد وہ 2 روٹیاں اور وہ مولیاں اور وہ کھجوریں کھا کر وہ سحری کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد تمام روز وہ محنت مزدوری اور مشقت کیا کرتے تھے۔ آرام کا یہ عالم تھا کہ آیت اللہ طحرانی کہتے ہیں کہ میں نے رمضان المبارک کے اس مکمل مہینے میں آغا ہاشم حداد کو سوتے ہوئے
نہیں دیکھا۔ یعنی تمام رات وہ ہمارے ساتھ بیدار رہتے، گفتگو کرتے رہتے طلوع آفتاب تک۔ طلوع آفتاب کے بعد وہ بازار جاتے، گھر کا کوئی ما یحتاج ضروری سامان لے کر آتے اور پھر واپس اپنی دکان پر چلے جاتے۔ سارا دن وہ اپنی دکان میں محنت مزدوری کرتے رہتے، دوپہر کو وہ گھر آتے، نماز پڑھتے، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حرم مطہر میں چلے جاتے، اور پھر دوبارہ جو ہے نا وہ افطار کا ٹائم اس وقت کے بعد ہو جاتا، اور پھر وہ اس روٹین ان کی جاری رہتی۔ اگر سید ہاشم حداد کو ہم خستہ دیکھتے اور ان کے وجود میں اور بدن میں تھکاوٹ کو محسوس کرتے تو وہ فوراً جاتے، جا کر گرم پانی سے غسل کراتے اور پھر دوبارہ تر و تازہ ہو جاتے۔ ایسے میں جس غذا کو وہ تناول کرتے اسی غذا کے ساتھ وہ تمام دن روزے کے ساتھ بھی رہتے اور نعل بھی تیار کرتے اس بھٹی کے اندر جو ہے وہ اس کے پاس کھڑے ہو کر، اور پھر خود اپنے ہاتھوں سے گھوڑوں کی سموں پر اس نعل کو لگاتے۔ ایسا عارف میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آغا تہرانی کہتے ہیں کہ 29 رمضان المبارک تک ہم نے ایسے ہی وقت گزارا، اور پھر آخری روزے کو ہم روزہ رکھنے کے بعد زوال کے بعد ہم نے یہ کہا کہ شکرانے کے طور پر ہم چلتے ہیں، جا کر نجف اشرف کی زیارت کرتے ہیں۔ نجف اشرف آتے ہیں تاکہ اس رمضان المبارک میں خداوند متعال کی عبادت، اطاعت اور شکر گزاری کے طور پر حضرت سید الاوصیاء کی زیارت کی جائے۔ حضرت سید الاوصیاء کی زیارت کرنے کے بعد آغا ہاشم حداد مجھے مخاطب قرار دے کے کہتے ہیں کہ سید تہرانی، آپ کی زیارت کا ثواب یہ ہے کہ آپ تہران واپس چلے جائیں اور ایران جا کر آپ آیت اللہ شیخ محمد جواد انصاری حمدانی سے استفادہ کریں، اور پھر یاد رکھیں کہ آپ خود کو مکمل طور پر ان کے سپرد کر دیں اور ان کے مطیع محض ہو جائیں۔ وہ جیسے آپ کو ڈھالیں، جیسے آپ کو تیار کریں، جیسے آپ کی تربیت کریں، آپ نے ویسے تربیت حاصل کرنا ہے۔ عین اسی طرح جیسے ایک موم انسان کے ہاتھ میں دے دیا جائے اور اس موم کو انسان کو کہا جائے کہ اس موم سے جو مجسمہ بنانا چاہتے ہو، جو شکل بنانا چاہتے ہو، اسے جس حالت میں ڈھالنا چاہتے ہو آپ ڈال دو، تو وہ جو فنکار ہے، وہ جو اس کو موم کو مختلف حالتوں میں ڈھالنے کا فن کا مظاہرہ کر رہا ہے، وہ اس سے مختلف شکلیں بنا لیتا ہے۔ تو عین اسی طرح ایک سالک کو اپنے مربی کے آگے اس موم کی طرح ہونا چاہیے کہ وہ اس کی جیسے تربیت کرے گا، اس سالک کو اسی تربیت میں اور اسی رنگ میں رنگے جانا چاہیے اور ڈھل جانا چاہیے، تاکہ استاد کامل کی تربیت میں رہتے ہوئے انسان کمال تک پہنچ سکے۔ لہٰذا آغا تہرانی کہتے ہیں کہ میں نے آغا سید ہاشم حداد سے کہا کہ اگر میں ایران واپس چلا جاؤں اور آغا جواد انصاری مجھے کہیں کہ آپ ایران ہی میں قیام کریں، آپ نے واپس نجف اشرف نہیں جانا ہے، تو ایسے میں کیا کروں گا؟ میں تو آپ کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو آغا ہاشم حداد آیت اللہ تہرانی سے کہتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، دنیا کے مشرق میں چلے جائیں، مغرب میں چلے جائیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اب ہمارے درمیان جو ایک انس اور جو ایک رابطہ اور جو ایک الفت قائم ہو چکی ہے، یہ ہرگز ایک دوسرے سے تفقیق اور جدائی آمیز نہیں ہے۔ لہٰذا آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ 8 شوال المکرم کو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم عراق میں موجود تمام مقدس مقامات کی زیارات کو ایک دفعہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد حضرت سامن الحجج امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت کے لیے ہم ایران آ جائیں گے۔ لہٰذا آغا تہرانی کہتے ہیں کہ ہم 18 شوال کو باقاعدہ تمام زیارات کرنے کے بعد تہران پہنچتے ہیں، اور اس تمام مدت میں ہم نے آغا ہاشم حداد سے جو مشاہدہ کیا ہے کہ ہاشم حداد اس قدر بلند مرتبہ شخصیت ہیں کہ ہمارا ہاتھ تو ابھی ان کے دامن تک ہی نہیں پہنچا، اور ہاشم حداد اس قدر بلند مرتبہ شخصیت ہے کہ وہ قابل توصیف نہیں ہے کہ ان کی وصف بیان کی جائے اور ان کی تعریف کی جائے۔ اسی لیے میں نے اپنی کتاب مہر تابان میں سید ہاشم حداد کا تذکرہ نہیں کیا۔ کیوں تذکرہ نہیں کیا؟ چونکہ سید ہاشم حداد قلم کے حصار میں آنے والی شخصیت نہیں ہے، ان کو قلم بیان ہی نہیں کر سکتی ہے کہ الحداد وما ادراک ما الحداد، حداد کو آپ کیسے درک کر سکتے ہیں؟ ہماری عقل اور خرد کا شاہین جس قدر بھی بلند پروازی کر لے، وہ سید ہاشم حداد کی پہنچ کو
درک نہیں کر پائے گا، پھر بھی ان کی پہنچ سے دور رہے گا۔ آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ جو شخص جہاد اور تعینات میں محدود ہو، جو شخص حد کے احاطے میں محدود ہو جائے، وہ کسی لامحدود روح مجرد کی توصیف ہرگز نہیں کر سکتا اور اس کا تعارف بیان نہیں کر سکتا۔ مرحوم سید ہاشم حداد نور مطلق کا مصداق تھے، روح مجرد تھے، اور ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کی توصیف ایک مجھ جیسا ایسا شخص جس کا باطن جو ہے وہ ظلمات سے ابھی خالص نہیں ہوا، وہ ایک ایسے شخص کی توصیف کیسے بیان کر سکتا ہے جو مقام مخلصین پر پہنچ چکا ہے، جو ہر قسم کی قید و بند سے، محدودیت سے آزاد ہو چکا ہے، یعنی سیر اللہ کے تمام مراحل کو طے کرتے ہوئے تمام وابستگیوں سے، تمام محدودیوں سے آزاد ہو کر ایک ملکوت کی طرف وہ پہنچ چکا ہے۔ اور میں جو محدودیتوں میں جکڑا ہوا ہوں، میں جو قیود میں ابھی محصور ہوں، میں ان کی تعریف کیسے کر سکتا ہوں اور ان کی شخصیت کو کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ یہ وہ تمام مطالب ہیں جنہیں آیت اللہ تہرانی باقاعدہ نقل کرتے ہیں آغا سید ہاشم حداد موسوی سے متعلق۔ یہاں بہتر ہے کہ میں آپ کی خدمت میں وہ مطلب نقل کروں کہ جسے علامہ سید حیدر آملی نے اپنی کتاب جامع الاسرار میں باقاعدہ نقل کیا ہے اور ایک حدیث کے طور پر اسے بیان کیا ہے حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا پہ۔ اس حدیث کے نورانی کلمات کو بیان کر کے ہم اپنی آج کی گفتگو کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ یہ حدیث صرف علامہ حیدر آملی نے جامع الاسرار میں درج کی ہے، اس کے علاوہ ہمیں کسی دوسری کتاب میں جو معتبر کتاب ہے اس میں یہ حدیث نظر نہیں آئی ہے، اور اگر کسی نے بعد میں اس حدیث کو نقل بھی کیا ہے تو آغا سید حیدر آملی سے ہی اس کو نقل کیا ہے، جو ایک عظیم چوٹی کے عارف تھے، ایک شخصیت ہے۔ آغا حیدر آملی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ الشریعۃ نہر والحقیقت بحر، کہ شریعت ایک چھوٹی سی نہر کا نام ہے، جبکہ شریعت کے پشت میں جو اس کا باطن ہے، جو اس کی حقیقت ہے، وہ ایک بحر وسیع کا درجہ رکھتی ہے۔ اب یہاں وہ فقہا جو اس شریعت کا مطالعہ کرتے ہیں وہ درواقع اس چھوٹی سی نہر کے ارد گرد گھومتے ہیں اور اس کا طواف کرتے ہیں، لہٰذا حضرت سید الاوصیاء فرما رہے ہیں کہ فالفقہاء حول النہر یطوفون، کہ فقہا کا کام کیا ہے؟ فقہا کا کام یہ ہے کہ اس چھوٹی سی نہر کے ارد گرد چکر لگاتے رہیں گے اور اس کا طواف کرتے رہیں گے، لہٰذا اس نہر کا احاطہ کرنا یہ فقہا کا کام ہے۔ والحکماء، حکما کا کیا کام ہے؟ والحکماء فی البحر علی الدرر یغوثون، حکما کا کام یہ ہے کہ وہ اس بحر کے اندر غوطہ زن ہوتے ہیں اور درر کو نکال کر اس نہر سے وہ باہر آتے ہیں، جبکہ عرفا کا کیا کام ہے؟ امیر المومنین یہاں فرما رہے ہیں والعارفون علی السفن النجات یسیرون، یہاں عرفا کا کام ہے کہ وہ نجات کی کشتیوں پر بیٹھ کر وہاں اس بحر کی سیر کرتے ہیں، اور وہاں اس سفن نجات پر بیٹھ کر اگر کوئی حکیم اس بحر کے اندر غوطہ زن ہو کر غرق ہو رہا ہے تو اس حکیم کو باہر نکالیں گے، اور اگر کوئی ایسا شخص جو بھولے بھٹکے اس بحر کے قریب آ جاتا ہے اور غرق ہونا چاہتا ہے تو عرفا کا کام یہ ہے کہ اس کو صراط مستقیم پر لے کر آئیں۔ عین وہی مطلب کہ جو حضرات ائمہ معصومین حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے متعلق بیان کرتے ہیں کہ نحن سفن النجات و سفینۃ الحسین اسرعها، کہ ہم سب نجات کی کشتیاں ہیں، لیکن اگر کوئی حسین ابن علی کی نجات کی کشتی پر سوار ہو جائے گا تو وہ جلدی اپنی منزل مقصود اور مراد مقصود اور مطلوب تک وہ پہنچے گا اور اپنی سیر اللہ کا سفر وہ جلدی کمپلیٹ کرے گا۔ لہٰذا سالک کو یہ چاہیے کہ وہ بحر حقیقت کی سیر کرے، وہ تقوی، طہارت، نور عرفان کے ساتھ
توحیدی معارف کو کسب کرے اور ان نورانی الہی معارف کو کسب کرنے کے لیے حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا دامن تھامے، چونکہ اگر حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا اگر کوئی شخص دامن تھامے گا تو وہ جلدی مراد تک پہنچے گا، اور مرحوم سید ہاشم حداد کی طرح وہ ان کثرتوں سے اور ان جو محدودیتیں ہیں ان سے آزاد ہو کر خداوند متعال کی اس فنا اور لقاء کے مرحلے پر فائز ہوگا۔ پس افراد کی صلاحیت جو ہے وہ محدود ہوتی ہے، ان کو اپنی صلاحیت میں اضافہ کرنے کے لیے ان کثرات کے لباس کو اتار کر جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے۔ لہٰذا علامہ طحرانی یہاں پر نہج البلاغہ حکمت نمبر 147 سے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا وہ جو خطبہ توحید ہے اس کے اندر ایک جو جملہ ہے اس کو بیان کر رہے ہیں، کہ جہاں پر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے ذعلب نامی شخص جو ہے وہ سوال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یا امیر المؤمنین حل رأیت ربک، اے امیر المؤمنین مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے؟ تو امیر المؤمنین فرماتے ہیں ویلک، وائے ہو تم پر یا ذعلب، ما کنت اعبد ربا لم اراہ، میں ہرگز کسی ایسے رب کی عبادت نہیں کرتا جسے میں نہ دیکھوں۔ اب یہاں ذعلب کہتا ہے کہ میں اس خطبے کو سن کر بے ہوش ہو گیا، اور پھر جب ہوش میں آیا تو کہتا ہے کہ آج تک میں نے ایسا کلام نہیں سنا، اور پھر آئندہ بھی اپنی زندگی میں ایسا کلام ہرگز نہیں سنوں گا۔ علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس جملے کو نقل کرنے کے بعد یہاں اس کی وضاحت میں ایک مطلب بیان کرتے ہیں۔ وضاحت میں کہتے ہیں کہ یہ جو حضرت سید الاوصیاء نے کہا کہ ما کنت اعبد ربا لم اراہ، میں ایسے رب کی عبادت ہی نہیں کرتا ہوں جسے میں نے مشاہدہ نہیں کیا، اور ان اشعار میں جو اس جملے کے ساتھ حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے متعلق بیان ہوئے ہیں، ان اشعار سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عالم خلقت اول سے منقطع نہیں ہے، بلکہ جب سے خداوند متعال کی خدائی ہے یہ عالم خلقت کا سلسلہ جاری ہے، اور پھر آخر میں بھی یہ عالم خلقت کہیں منقطع نہیں ہوگا، بلکہ جب تک خدا کی خدائی ہے یہ نظام اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ اسی طرح سے آدم خلق ہوں گے، اسی طرح سے انسان آئیں گے، اسی طرح سے عبادت کریں گے، اور یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا جائے گا، اور اس سلسلے میں احادیث متعدد موجود ہیں۔ اس مطلب کو نقل کرنے کے بعد علامہ طحرانی خطبہ متقین سے بعض مطالب کو نقل کرتے ہیں کہ جہاں حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا متقین کی وضاحت کرتے ہوئے، توصیف کرتے ہوئے، وصف بیان کرتے ہوئے یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ دنیا اور یہ عالم طبیعت ان کے خاکی بدن کے ساتھ مانوس ہے اور خاکی بدن کے ساتھ ہم نشین ہے، جبکہ ان متقین کی جو حقیقت ہے وہ آسمانوں میں اور عالی مقامات پر اور عالی مدارج پر فائز ہے۔ وہ زمین پر اللہ کے خلیفہ ہیں اور اسی کی طرف لوگوں کو پکارنے والے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ یہاں پر امیر المومنین ان کی توصیف بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ آہ آہ میں کس قدر ان کی زیارت کے لیے مشتاق ہوں۔ ایسے ہی افراد میں سے ایک گراں قدر شخصیت کا نام مرحوم سید ہاشم حداد موسوی ہے کہ جن کی زیارت کے لیے حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف و تحیت و ثنا مشتاق ہے۔ ہماری گفتگو مرحوم سید ہاشم حداد کے حالات زندگی، واقعات اور حکایات کے بارے میں روح مجرد کی روایت کی بنیاد پر جاری ہے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔